تمہیں جو تقریر کا پتہ نہیں اور تبلیغ کا پتہ نہیں، کوئی اٹھ کر مجھے یہ بتا دے تقریر اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ تقریر ہوتی ہے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کرنا، اور تبلیغ ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا۔ پھر اس کا تیسرا جو تبلیغ کا ہے، دو کو ہر ایک کو پتہ ہے، تیسرا جز ہے باطل والوں سے ٹوٹ جانا، یہ ہے تبلیغ، یہ بڑا جز ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں، سوال کر رہا ہوں، ارے تبلیغ کے دو جز ہیں، کان کھول کر سن لے۔ ایک تو دین کا ہر پہلو بیان کرنا، یہ فرض ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، یوں ہی میں دین کا ہر پہلو بیان کرنا یہ فرض ہے، اور ہر ایک تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے۔ یہ تو نبیوں سے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی سطح پر تبلیغ کر دینا، جس طرح قربان جاواں سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے، وما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسولوں پر نہیں مگر تبلیغ۔ قتل الانبیاء بغیر حق، تبلیغ کرتے تھے انبیاء قتل ہو جاتے تھے۔ تبلیغ وہ چیز ہے، ارے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، 1000 حصہ زیادہ ثواب ہے امر بالمعروف سے نہی عن المنکر کرنا، 1000 حصہ، اور جہاد اس پر آتا ہے، برائی کے روکنے پر۔ تو اللہ کا بندہ تبلیغ دین کا ہر پہلو بیان کر دیا، اور تبلیغ یہ نہیں کہ غریبوں کو نہ، برائی سے روکو، اچھائی سے روکو، امیر غریب ایم این اے ایم پی اے بادشاہ دنیا کو پوری کو کرو، اوپر کی سطح سے نیچے خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اور تبلیغ کے اثرات ہوتے ہیں، باطل جو ہے حق سے ٹوٹ، آپ کسی کو مار دیں، قتل کر دیں، پھر کہیں کہ آئندہ ہم آپ کے مقتول کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ راضی ہوگا؟ یار بولتے ہی نہیں، ہاں نہیں، کیونکہ وہ کہے گا قتل تو کر دیا، اور کیا کریں گے؟ ارے تبلیغ سے باطل قتل ہو جاتا ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، محبوبہ فرما دے میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ اللہ ارے ملت ابراہیمیہ بتوں کو توڑنا اور نمرود سے ٹکرانا۔ اوپر والی سطح پر تبلیغ کرنا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں یہ بات کرتا ہوں ان سے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولوی معاشرے کا ذمہ دار ہے، انہیں دیکھا ہی نہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہ آپ نے سردار قریش سے ٹکراؤ لیا، مولویوں سے نہیں لیا۔ معاشرے کے ذمہ دار مولوی ہوتے تو مولوی کو نہ مارتے آج کل، کیوں؟ معاشرہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ہو سکتی نہیں، اور معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جب تک معاملات ہاتھ میں نہ لائیں عوام کو سکون نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں حکومت کے پاس ہیں۔ فوجیں جو جاتی تھی وہ فوجیں سے لڑتی تھی یا مولویوں سے لڑتی تھی، تو معلوم ہوا یہ اپنے نبی سے بھی سمجھدار ہیں جو مولوی کو معاشرے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سنت رسول دیکھو، رسول کی سنت بنتی ہے، باقی کسی کی سنت نہیں بنتی۔ جس طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی یہ آپ نے سنی تھی، اور بے وقوف تجھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ والا اور کوئی کام پسند نہیں آیا؟ فتاوا ہے کہ جو لوگ آسمان کام چن لیتے ہیں اور مشکل وہ ان کے منہ پر مارا جائے گا، کوئی ثواب نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے سنی نہیں ہے، غور سے سننا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت قوالی نہیں تھی تو لوگ قوالی کے بہانے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ نے کلمہ پڑھا کے بھیج دیتے تھے۔ 80 لاکھ کو مسلمان کیا، وجہ تھی کہ لوگ کٹھے۔ ابا یزید کنجری کے پاس کیا ہم جا سکتے ہیں؟
مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ولی کوئی نبی نہیں ہوتا، ارے سنت نبی کی چلتی ہے، کسی ولی کی نہیں چلتی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے سنا بھی ہے تو اس کی سنت نہیں چلے گی، سنت صرف نبی کی چلتی ہے۔ اس لیے حکم ہے ولی جو کام کرے نہ کرو، جو حکم کرے کرو، یہ نبی اور ولی میں فرق ہے۔ علماء پیر نام نہاد معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات کر دیتے ہیں۔ خیر کہتے ہیں بہت دلی ہے، مجھے یہ بتاؤ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اللہ نے کہاں بھیجا؟ غار پاک میں بھیجا۔ جب حکومت مخالف ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار پاک میں بیٹھے کون سا جاہل کہے گا کہ آپ نے وہ ہمیں سمجھایا، آپ کی بزدلی جو کہے وہ کافر ہے۔ یہ ہے تبلیغ کے اثرات۔ چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے، ارے مسلمانوں تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہو تو تبلیغ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف چھوڑ گئے تو تبلیغ تو خود بخود بند ہو گئی، نہیں بند ہوئی۔ جب وطن ہی چھوڑ گئے تو کافر کیا تھے؟ وہاں لڑنے کے لیے گئے تھے، پریشان تھے کافر، آرام نہیں آیا۔